بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم. صلوات بر محمد وآل. محرم الحرام شروع ہو گیا ہے، عزائے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی بحق امام حسین اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس ماہ اذا میں، ایام اذا میں، اللہ ہم سب کو خلوص نیت سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کی توفیق کرامت فرمائے، عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آج جس گفتگو سے عشرے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اگرچہ میں نے حدیث پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی اور اس پر ابھی آؤں گا، یہ چلیے ترجمہ چاہے سن لیجئے اور ابھی اس پر واپس آتا ہوں میں، کہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام: الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر چاشنی اور چٹنی کے طور کے اوپر ہے۔ یہ اس وقت تک دیندار بنے رہتے ہیں جب تک دین ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، ذرا سا ان کو آزمائش میں ڈالا جائے تو یہ جو تھوڑا بہت دین ان کے اندر ہے وہ بھی دیدار دکھائی نہیں پڑتے۔ اس پر اسی کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث مبارک ہے اور اس کو تبرکاً انشاءاللہ روز اس حدیث کی تلاوت ہوگی تاکہ ہمارے بچوں کو اس 10 دن میں ایک یہ حدیث یاد ہو جائے اور اسٹیکر کی طرح انشاءاللہ یہ حدیث مبارک حضرت کی ہماری پیشانی پر چپک جائے، تاکہ زندگی ہمارے لیے کیا ہے۔ اب جو اس ذیل میں گفتگو آج جہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں خلاصہ عرض کر دوں پھر آتا ہوں۔ یوں تو آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا، پتہ نہیں پوسٹر دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیوں کیا، ان کے قیام کا مقصد کیا ہے، یہ 10 دن میں یہ بات انشاءاللہ گفتگو کے دوران رہے گی۔ آج آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ بشریت، انسانیت، اسلام کے آنے سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغات سے پہلے یہ انسان اور یہ بشر کس کھائی میں تھے، کس غلاظت میں تھے، کس گندگی میں تھے، یہ بشریت کتنا گر چکی تھی۔ پھر رسول اللہ نے اس بشریت کو اس گندگی سے نکال کے کس بلندی تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر یہی امت محمد پھر کن پستیوں میں آئی، اور ان پستیوں میں جانے کے اسباب کیا تھے، اور اب وہاں سے اس بستی سے نکالنے کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کس کی ہے۔ صلوات در سمجھ میں آگے یہ بات کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یا پھر سے دہراؤں،
اسلام سے پہلے بشریت کا حال کیا تھا؟ رسول اللہ نے اس کو کس بلندی تک پہنچایا، بعد پیغمبر پھر وہ کہاں گری، اب وہ کیسے بلند ہو سکتی ہے، اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پہلا حصہ بہت وقت آپ کا نہ لیں، ہم اشارہ کر دیا جائے، سب جانتے ہیں کہ وہ عرب جس میں رسول اللہ تشریف لائے کتنا سماج گر چکا تھا، جہاں انسان اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنی اولاد کو، اگر وہ بیٹی ہے تو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، جہاں ایک معمولی سی بات کے اوپر، ذرا سے مسئلے کے اوپر جہاں 40 سال تلواریں کھنچ جاتی تھی، جہاں بشریت کا عالم یہ تھا کہ ایک اللہ کو ماننے کے بجائے 360 بتوں کے سامنے یہ سر جھکاتے تھے، اتنا سماج گر چکا تھا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود قرآن نے کہا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ کتنا پستی میں جا چکا تھا اس وقت کا سماج، اس وقت کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں صلوات برما کہ سماج کہاں تھا اس زمانے کا، کس پستی میں جا چکے تھے یہ لوگ۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اسلام کی بات سنا رہا ہوں تاکہ پچھلے کی باتیں معلوم۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں، میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا بے شک، مگر اس کو خود یہ احساس تھا میں کتنا بڑا مجرم ہوں، خود یہ احساس تھا کہ میں کتنا جرم کر چکا ہوں، بٹ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ اس نے کہا صاحب میرا گناہ بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ ہے بہت زبردست۔ آخرش پیغمبر نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اور ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، آپ کے درمیان تو کم وقت موقع ملا ہے، ایک آدھ بار شاید بقول ان کے آیا ہوں، ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں، ایسے خاندان میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے ہیں۔ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں ہمارے پاس ہے، جہاں دعا کی دعا ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے، تربیت کی تربیت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے کو قریب کر کے دیکھے، اہل بیت کی دعاؤں سے مزہ آ جاتا، کیا بات کر رہا۔ اس میں ایک فقرہ میں آپ کو سناتا ہوں جو اس وقت سے مربوط ہے۔ امیر المومنین یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چل رہی ہے نا۔ پیغمبر نے وہ یہی بات فرمائی، تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان یا اللہ کی رحمت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، چپ ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک خدا کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں کیا بتاؤں میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ آخرش حضرت نے فرمایا، پیغمبر کون ہے بولیے؟ رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور پتہ ہے خدا کتنا بڑا کریم ہے، خدا کتنا بڑا رحیم ہے۔ 1000 بدماشی کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، صدق دل سے کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں۔ ان سے کہو کہ مجھے پکارا کریں،
ان سے کہو مجھ پر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو راہ رشد مل جائے، تاکہ ان کو راہ ہدایت مل جائے۔ یا دوسری جگہ اسی قرآن میں ہے، میرے پیغمبر کہہ دیجئے قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا، صرف معافی ہی نہیں کرتا۔ اب میں نے کہا نا کہ جو سلیقہ خدا نے ہم کو دیا ہے اہل بیت کے طفیل میں دعا کا، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ دعائیں سنیے، اس سے آپ کو اندازہ کیا واقعی سلیقہ خدا نے دیا۔ نہ یہ کہ صرف اللہ معاف کرتا ہے، بلکہ حدیث کہتی ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں کو معاف کرنے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہتا معاف کر دیا نہیں، آؤ تم ہمارے پیارے ہو، محبت کرتا ہے خدا توبہ کرنے والوں سے۔ بلکہ ایک صلوات پڑھیے محمد، سن لیجیے اس کو۔ دنیا میں بولیے بیٹا، میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، آپ لوگ اگر نہیں واقف ہیں، ہیبٹ ہو گئی بہت، چاہتا ہوں کہ یہ عادت ختم ہو جائے، نہیں ہو پاتی سامنے والے سے بات کرنے کی۔ اب وہ مجبوری ہے، اس کو آپ فیل مت کیجیے گا، جو سامنے دکھ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہے، وہ بھی کوئی مقصد نہیں ہے، وہ ایک مجبوری ہے میری۔ صلوات بر محمد۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کمیل بھائی، سب سے زیادہ اپنی بات کیجیے، آپ سے محبت کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ میری ماں۔ اور سب کا جواب یہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے، ایک حصہ اتارا ہے دنیا میں، اور اس میں بھی پورا کسی کے پاس نہیں ہے۔ زیادہ کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس۔ بقیہ جو 99 ہے، بلکہ وہ 1% بھی 100 کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ ذرا ماں کی بات بتاؤ، تم اپنی ماں کی بتاؤ۔ 1000 بدماشی کر کے گھر پہنچو اور 2 بار اماں غلطی ہو گئی، ایکسپٹ کر لیتی ہے نہیں کر لیتی؟ یہی تو مولا نے کہا ہے دعائے کمیل میں، یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس 1% ہے، اس کے پاس آپ 2 بار کہیں غلطی ہو گئی تو وہ ماں تو کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ جس کے پاس 100% رحمت ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ آدمی خدا کے پاس آ کے تو دیکھے۔ چنانچہ آپ جو روایت مثال ہے وہ اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں۔ کسی کا بیٹا کھو جائے، 2 سال 4 سال 5 سال غائب ہو گیا، نہیں مل رہا ہے، سب سے زیادہ اذیت کس کی ہوگی؟ ماں کو۔ 5 سال کے بعد اچانک 12 بجے رات کو وہ بیٹا دروازہ کھٹکھٹائے، اتفاق سے دروازہ کھولا ماں نے۔ اٹیک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ خوشی کے مارے غش آ سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کوئی مشین ہے، کوئی آلہ ہے کہ جو ماں کی اس خوشی کو ناپ سکے؟ جو بیٹا مل گیا 5 سال۔ روایت نے یہی مثال دی ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، اللہ اپنے گناہگار بندے کو پا کے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کھویا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ اللہ ہے، یہ کرم ہے اس کا۔ اور رسول اللہ کیا ہے؟ اسی رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اور یہ ایک انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو شاید اس عنوان سے بات آ جائے کہ یہ سارے معصومین کا حال یہ ہے۔ سچے دل سے کہہ دو نا غلطی ہو گئی، تو یہ سب کا مزاج ہے، رسول اللہ سے لے کر کے اور آخری امام تک، کوئی بات نہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ سچے دل سے کہو غلطی ہو گئی۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں نا،
اس کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں جو گھیر کے کربلا میں لایا ہے. شرط یہ ہے سچے دل سے کہو صاحب غلطی ہو گئی. تو یہ سب کا مزاج ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب سب کا مزاج ہے تو رسول اللہ اس میں سب سے بڑے ہیں. اللہ کی رحمت کے مظہر ہے. لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے، میں جہاں آپ کو لا رہا ہوں سماج کتنا گرا ہوا ہے وہ آتا ہے. بات یہیں چلی تھی نا، بڑی غلطی کی، بڑا گناہ. ہمیں تیری رحمت، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ کیا چپ ہو گیا؟ کہتا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے، بٹ بہت زبردست گناہ ہے. ایک بات بتاؤں، یہی احساس ہو جائے نا انسان کامیاب ہے. اور جو بچے ہیں اسی احساس کی بنیاد پر، صلوات بر محمد، یہ احساس پیدا ہو جائے بہت بڑی بات ہے. آخرش رسول اللہ نے کہا اچھا بھیا بولو، کہو کیا تم نے کر لیا ایسا کہ اتنا مایوس ہو گئے ہو؟ اس نے کہا صاحب میں سفر پر گیا، 3-4 سال کے بعد لوٹا، گھر آیا تو دیکھا میرے گھر میں 3-4 سال کی بچی ہے. پہلے تو میں سمجھا کسی ہوگی چلی جائے گی. صاحب جب رات ہو گئی اور وہ نہیں گئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا یاد ہے تم کو جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو ولادت ہونے والی تھی، پیدائش ہونے والی تھی. ہاں کہیے وہی ہے، مطلب اپنی بچی ہے. وہ کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی لیکن مجھ کو نیند نہیں آئی. آدھی رات جب گزر گئی تو میں نے آہستہ سے، یہ اپنی بیٹی کی بات ہے جس کے لیے آج باپ کا مزاج یہ ہے پوری رات جا کے ہاسپٹل میں جاگتا ہے کہ کسی صورت سے میری بچی ٹھیک ہو جائے. اور یہ کتنے کم ظرف تھے، عرب کہاں پہنچے ہوئے تھے کہ میں نے اپنی بچی کو ماں کی آغوش سے اس کے اٹھایا، لے کے آیا، میں نے گڑھا کھودا، بچی کو گڑھے میں لٹایا، 3-4 سال کی ہے، ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا کہ بھاگنے نہ پائے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا. بیٹی چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھ کو رحم نہ آنا تھا نہ آیا، ترس نہ آنا تھا نہ آیا. میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے، 4 بیٹیاں، 6 بیٹیاں، 8 بیٹیاں دفن کرنے والے ہیں. اب سمجھ میں آیا، بہت وقت آپ کا نہ لیں، کہ کتنا سماج گر چکا تھا. ایسے ماحول میں پیغمبر آئے اور کہیے تو رک ایک جملہ کہہ دیں، جس ماحول میں بیٹیوں کو ننگ سمجھا جاتا تھا، آر سمجھا جاتا تھا، ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام کر کے بتایا ہے کہ ہم عورتوں کو کس منزل پر لے جانا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو کس منزل پر لے جانا چاہتے ہیں. اتنا گرا ہوا سماج. اب جب پیغمبر نے اعلان کیا اور اسلام کا آغاز ہوا تو یہی لوگ اس قدر عاشق الہی ہوئے، صلوات بر محمد، اس قدر عاشق الہی ہوئے. ایک جملہ عرض کروں، دور پیغمبر کے جو افراد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہو؟ صحابی. یہ صحابہ بھی بڑے مظلوم ہیں. چند لوگوں کو چھوڑ کے جن کے ہاتھ پیر تھوڑا چلنے والے تھے، سیاسی ٹائپ کے تھے، مومن صحابہ بیچارے واقعی مظلوم ہیں. تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گئے، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں. ورنہ ان کے ایمان پر جب آپ توجہ کریں گے، علی نے جو ان کی تعریف کی ہے صحابہ کی، صلوات بر محمد، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کہاں تھا یہ سماج اور رسول اللہ نے اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے. اس میں سے ایک صحابی کا نام، میں نے کہا نہیں صحابہ بیچارے مظلوم ہیں، ایک صحابی جن کا نام ہے خباب ابن الارت، اصحاب پیغمبر میں ہیں. یہ بیچارے غلام تھے. کیا تھے؟ نوکر تھے. مکے میں جب اسلام آیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ نے یہ بھی مسلمان ہو گئے. جب یہ مسلمان ہو گئے، آگ پر ماتم کیا کبھی آپ نے؟ آپ نے کیا ہے؟ دیکھا ہے آگ پہ ماتم کیسے کرتے ہیں؟
دیکھا تم نے؟ کیا ہے نا؟ کیسے کرتے ہو بتاؤ؟ پہلا پیر یہاں ہے، دوسرا کہاں ہوتا ہے؟ جلدی صحیح بولنا ہے، بیچ میں، تیسرا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے اور اس کے بعد ہم خوش ہیں کہ ہم آگ پر چلتے ہیں۔ پتہ ہے اس صحابی کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ان کے مالک کو پتا چلا تو پہلے تو سختی ہوئی، واپس ہو نہیں ہوں گے۔ آگ روشن کرتا تھا، خندق روشن کرتا تھا، کپڑے اتار دیتا تھا ان کا مالک خباب کو شولوں پر لٹا دیتا تھا، کھال جلتی تھی، ہم سوچ کے لرز رہے ہیں، اس آدمی پر بیتتی تھی۔ اب دیکھیے کہاں جا رہا ہے سماج۔ کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی۔ جب چربی پگھل کے ٹپکے گی، شولے بھڑکیں گے نا، کتنی اذیت ہوگی بیٹا بتاؤ، ہے نا؟ اور روایت کہتی ہے کہ ایسا عاشق تھا یہ انسان، چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہے۔ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے مولا نے دعا کی ہے، رحم اللہ خبابا، خدا خباب کی قبر پر رحمت نازل کرے۔ چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے۔ اس وقت کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی، اور یہ بندے مومن اس انگاروں پر کہتا تھا محمد محمد محمد۔ یہ عشق ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے سنایا، ایک جملہ نہج البلاغہ سے مولا کا سنا دیتا ہوں کہ یہ سماج کتنا بلند ہوا۔ صلوات بر محمد یہ سماج کہاں تھا، اور رسول اللہ کی تربیت کی بنیاد پر ایسا عاشق خدا ہوا ہے کہ نہ اس کو آگ کا احساس ہے نہ کسی اور چیز کا احساس ہے، عشق خدا ہے اور عشق رسول ہے۔ چنانچہ امیر المومنین فرماتے ہیں، کہاں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 56، اس کے اندر حضرت کا فقرہ ہے، کس کا؟ امیر سلام اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّ، یہ ایمان بتا رہے ہیں کہ کتنا زبردست ایمان تھا ان لوگوں کا۔ اور علی اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس میں علی ہے، ان مومنین اور ان اصحاب کی بات کر رہے ہیں جو خیبر میں ہیں، جو خندق میں ہیں، جو احد میں ہیں۔ واقعی مومن افراد، ان کا عالم یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّ مع رسول اللہ، ہم لوگوں کا عالم یہ تھا پیغمبر کے ساتھ کہ نقتل آباءنا و ابناءنا، ہم قتال کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، سامنے ہمارے کون ہوتا تھا؟ باپ، و ابناءنا ہماری اولاد، و اخواننا ہمارا بھائی، و اعمامنا ہمارے چچا، ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما۔ اور یہ جنگ کے سامنے بیٹا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے۔ ہم آپس میں اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، اپنے اولاد سے جنگ کرتے تھے۔ ولا یزیدنا الا ایمانا و تسلیما، اور یہ جنگ باپ بھائی اولاد سے بھی باعث سے بات میں لغزش نہیں آتی تھی۔ لا یزیدنا الا ایمانا و تسلیما، سوائے ہمارے ایمان میں اضافے کے، سوائے ہماری تسلیم میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب سمجھ گئے آپ کہاں سے اٹھایا پیغمبر نے اور کہاں تک لے جا کے سماج کو پہنچایا۔ رسول اللہ کا انتقال کب ہوا؟ سن 11 ہجری میں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ 61 ہجری۔ وفات پیغمبر اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50 سال کا۔ یہ سماج جو علی کے زمانے میں اتنا مومن تھا، اتنا مومن تھا، اب میں وہ سن نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ حدیث امام حسین کی کس سن کی ہے، شہادت سے کتنے سال پہلے کی ہے، 2 سال پہلے کی ہے، 4 سال پہلے کی ہے، 10 سال پہلے کی ہے، لیکن ہے یہ امام حسین کا فقرہ۔ یعنی زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی وفات میں اور اس حدیث میں 50 ایئر سے زیادہ کا فاصلہ تو نہیں ہو سکتا 25 سال کے بعد کا ہو سکتا 40 سال۔
یہ سماج جو اتنا بلند ہو چکا تھا، اس سماج کے لیے امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، الناس عبید الدنیا، وہی سماج، وہی مسلمان کہ جس کو آگ پہ رکھا جاتا تھا اور وہ محمد محمد چیختا تھا، وہی مسلمان کہ جس کے سامنے باپ، بیٹا، بھائی، چچا ہوتا تھا، جہاد کرتا تھا، ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، وہ سماج کیا ہو گیا اس سماج کو؟ حسین فرماتے ہیں کہ اب حسین کے زمانے کا سماج کہاں پہنچا ہے کہ حسین علیہ السلام نے کہا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ یہ کتنے دن کے اندر ہے؟ 25 سال، 30 سال، 35 سال، بس نہ 40 سال، اتنے دن میں کیا ہو گیا کہ حسین کا فقرہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، لائق کسے کہتے ہیں؟ صلوات بر محمد وحد۔ دیکھیے کھانا کھاتے ہیں نا آپ لوگ، تو کیسے کھاتے ہو بیٹا؟ چمچے سے کہ ہاتھ سے؟ ہاتھ سے۔ چاول کیسے کھاتے ہو؟ چمچے سے کہ ہاتھ سے؟ ہاتھ سے جب کھائے گا آدمی، چاہے روٹی کھائے چاہے چاول، تو کچھ لگ جاتا ہے۔ جب لگ جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ جو آپ نے چاٹا ہے، پورا کھانا جو کھایا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہے؟ کہتے ہیں دین ان کے پاس اتنا ہی ہے۔ ایک میننگ تو یہ ہے، ایک یہ کہ صاحب چاشنی کے طور کے اوپر آپ جو ہے وہ 2 دیگیں جو ہے کھچڑے کی بنا لیجئے، نمک نہ ڈالیے، کوئی مزہ ہے اس میں؟ 2 دیگ نمک، کھچڑے میں نمک کتنا پڑے گا بیٹا؟ 100 گرام، 200 گرام، بس نا۔ یہ ڈالا کیوں آپ نے؟ ٹیسٹ آ جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی میننگ یہ ساری دنیا داری ہے، تھوڑا سا لا الہ الا اللہ بھی ہو جائے، تھوڑا محمد الرسول اللہ، کاہے کے لیے ہے؟ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے نا؟ تو وہ دین لائق علی السنتہم، یہ دین ان کے لیے صرف چاشنی کے طور کے اوپر ہے، یا بہت مختلف دونوں میننگ ہو سکتی ہے کہ فار ٹیسٹ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مذہبی بنا رکھا ہے، داڑھی رکھ رکھی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا یہ کہ بہت مختصر دین ہے۔ جو بھی ہے یہ کب تک ہے؟ یہودون ما درت معایشہم، یہ دین کے گرد اسی وقت تک چلتے ہیں جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے۔ صلوات بر محمد وآل، یہ کسی اور کا جملہ نہیں ہے، یہ حسین کا جملہ ہے۔ یحوطونہ، یہ دین کے گرد پھرتے تو ہیں۔ اللہ اللہ کر کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی نا تو میں آپ کو بتاؤں گا جو اہل بیت نے کوفے میں شیعوں کی تقسیم کی ہے، کتنے ٹائپ کے شیعہ کوفے میں تھے، کہ بلایا امام حسین کو، پھر کیا ہوا؟ اور پھر ہم کو غور کرنا پڑے گا جو کیٹیگریز 6 امام نے اور 5ویں امام نے کوفے کے شیعوں کی بیان کی ہے، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا قبا پہننے سے ہم شیعہ کہلائیں گے؟ کیا امامہ لگانے سے ہم شیعہ کہلائیں گے؟ یا شیعت کے معنی کچھ اور ہے؟ اور کس چیز کے لیے حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ پورا گھر قربان کر دیا؟ صلوات در محمد تو یحوطون ما درت معایشہم، جو اس وقت تک اللہ اللہ کرتے ہیں، دین دین کرتے ہیں، جب تک دنیا سے فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، ذرا سا ان کو اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے یا ذرا سا ان کو ٹیسٹ لیا گیا، قلت دیانون، تو وہ جو تھوڑا سا چٹنی کے برابر دین ہے نا وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے کیا یہ اچانک ہوا؟ ایک طرف علی کی تعریف اپنے زمانے کے لوگوں کی، ایک طرف امام حسین کا فرمانا یہ سب دنیا کے بندے ہیں، نام کا دین ان کے پاس ہے، یہ کیا اچانک ہو گیا؟ اب آپ جب روایات پڑھیں گے نا، ایسا نہیں کہ اچانک ہوا، رسول اللہ اس کی خبر پہلے دے چکے تھے۔ ابھی بتا رہا ہوں کہ پھر یہ کتنا گرا ہے۔ صلوات بر محمد رسول اللہ اس کی خبر پہلے دے چکے تھے کہ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کی حدیث ہے جو
یہ سارے لوگ رسول اللہ کے اصحاب اتنے عظیم تھے ان کی زندگی میں نا، لیکن پیغمبر ہی نے فرمایا کہ میرے بعد ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، لکھاوٹ میں، رسم یعنی لکھاوٹ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، ولا من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ اب یہ جملہ سنیے آپ، اس کا مطلب پہلے آپ سوچئے، پھر میں کیا سمجھا ہوں وہ سناتا ہوں۔ یسمون بہ، ان لوگوں کو مسلمان کہا جائے گا، وہم ابعد الناس من، لیکن سب سے زیادہ اسلام سے دور یہی لوگ ہوں گے جن کو مسلمان کہا جائے گا۔ مطلب بتائیے اس کا کیا؟ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، یسمون بہ، ان کا نام مسلمان تو ہوگا، لیکن یہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اسلام سے دور یہی ہوں گے جن کو مسلم کہا جائے گا۔ میری سمجھ میں کیا آیا؟ آپ صحیح کیجئے کہ میں صحیح سمجھاؤں کہ نہیں۔ میری سمجھ میں کیا آیا کہ نان مسلم میں بھی پاسبل بغیر جانے ہوئے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جن کا نام مسلمان ہے وہ سب سے دور ہوں گے اسلام سے۔ یہ میں سمجھا ہوں۔ مثلا اس کی مثال دے دوں کہ میں شاید یہی سمجھا ہوں کہ نان مسلمز میں بھی پاسبل انسانیت کی بنیاد پر ایسی چیزوں پر عمل کرتے ہوں جس کا اسلام حکم دے رہا ہے۔ مسلمان ہو کے میں بھی پاسبل کہ اس پر عمل نہ کر رہا ہوں۔ مثلا اسلام کیا کہتا ہے؟ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے، بھائی کو بھائی کا خیال کرنا چاہیے۔ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بھائی کا خیال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو دوسرے کرتے ہیں، جن کو حکم دیا گیا ہے وہی نہیں کرتے۔ میں یہی سمجھا ہوں کہ ان سے زیادہ غیر مسلم اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے بنسبت ان مسلمانوں کے، وہم ابعد الناس من، سب سے زیادہ اسلام سے دور یہی مسلمان ہوں گے۔ لہذا خطرے کی گھنٹی رسول اللہ نے بجا دی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کہے جاؤ تو ہو بھی، تو رسول اللہ نے تو مسلمانوں کے لیے نہیں کہی نا بات، ہم بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وسیع حسن میاں امامہ لگا کے ممبر سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور شیعہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے سب سے دور تشیع سے یہی انسان ہو۔ لہذا یہ ہوش میں رہنا بہت ضروری ہے کہ اگر خدا نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، تو اب ہمارا ہنر یہ ہے کہ ہم اس عظمت کو برقرار رکھیں۔ کیسا شیعہ ہونا چاہیے؟ صلوات در محمد مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی بڑھیا بڑھیا بنی ہوں گی، ایک ایک دو دو کروڑ کی مسجد بنی ہوگی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، بڑھیا مسجد ہوگی مگر ہدایت کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہو گئی بات نا؟ تو ایک طرف امام حسین نے کہا کہ یہ سب دنیا کے بندے ہیں، امام حسین نے کوئی نئی بات نہیں کہی، پیغمبر پہلے سے پیشن گوئی کر چکے تھے۔ ہو گئی یہاں تک بات؟ اب میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں، دو روایتیں سناتا ہوں کہ یہ پھر یہ سماج گرتے گرتے کہاں پہنچا اور اس کو اٹھائے گا کون۔ یہ تو بات سمجھ، کہاں تھا رسول اللہ نے، کہاں پہنچایا۔ بعد پیغمبر یہ زمانہ اتنا گرا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، سنی ہو یا شیعہ، چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ایک شخصیت ایسی ہے کہ ذرہ برابر اگر اس کی عظمت کے بارے میں شک کیا تو نہ سنی رہ جائے گا، نہ شیعہ رہ جائے گا۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات،
پیغمبر کی ذات، پیغمبر کی توہین ہوئی ہے اور پبلک چپ رہی ہے. صلوات در وہ سنیے. رسول اسی یہ امام حسین کے بعد اسی زمانے کی بات ہے. رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے اور پبلک چپ چاپ ممبر کے نیچے سنتی رہی ہے. وہ توہین سنا ہوا آپ کو، اور یہ آپ کی اپنی کتاب میں نہیں ہے، میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں. اینڈرائڈ میں بھی یہ بک موجود ہے، اگر کسی لڑکے کے پاس ہو وہ خود بھی چیک کر سکتا ہے. شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی میرے پاس جو ہے اس کا اور اس کا پیج جو انہوں نے حوالہ دیا ہے تقریباً ٹھیک وہاں میں چیک کر چکا اپنے پاس جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے. جلد نمبر 15 پیج نمبر 242 242. ابن ابی الحدید معتزلی ہے، شیعہ نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں جلد نمبر 15 پیج نمبر 242 پر اس زمانے کے حالات لکھتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج امام حسین شہادت کے بعد کوفہ گورنر ہوا کچھ دنوں کے بعد. خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. فذكر الذين يزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. اتفاق سے دوران تقریر بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو گئے تھے مدینہ منورہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے. جیسے ہمارے یہ کیمرہ مین اس وقت ماشاءاللہ خدا قبول کرے تازہ یہ رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کر کے آئے، حج کر کے آئے. اسی طریقے سے منبر وہ تقریر کر رہا تھا، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو کہاں گئے ہیں مدینے. کاہے کے لیے؟ زیارت پیغمبر کے لیے. یزورون قبر رسول. سنیے گا آپ اس کو توجہ سے کہ زمانہ کتنا گرا ہے اور آج جو داعش کا وجود ہوا ہے وہ کہاں سے چلا ہے. صلوات در محمد فقال تبا لهم. کہتا ہے حجاج اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ جو مدینے گئے ہیں کاہے کے لیے؟ رسول اللہ کی. اچھا تب روزہ نہیں بنا تھا نا، تھوڑا چھپر ٹائپ کا تھا، کوئی لکڑیوں سے گھیر دیا گیا تھا. یہ پیغمبر کی قبر تھی. کہتا تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ. یہ سڑی گلی گھنی لکڑیوں کا طواف کرنے گئے ہیں. چلو بھائی نہیں سمجھ میں آتا تمہارے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا نظریہ. اس کے بعد کیوں کہا اس نے الناس عبید الدنیا کا جواب امام حسین نے فرمایا وہ یہاں ثابت ہو رہا کیسے پبلک دنیا کے غلام ہے، دین بھر چاشنی کے طور کے اوپر ہے. حلا طافو قصر امیر المؤمن بقصر امیر المؤمنین عبد الملک. کیا ہو گیا ان سبوں کو؟ سڑی گھڑی لکڑیوں کا طواف کرنے گئے ہیں. کیوں نہیں یہ سب امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کرتے؟ ارے قبر رسول اللہ کے مقابلے میں خلیفہ کے قصر کا طواف، یہاں تک بھی چلیے مان لیتے. اب جو توہین ہوئی ہے اللہ یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ. کیا لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ خلیفہ رسول سے افضل ہوتا ہے؟ اب دیکھیے سماج کہاں گیا ہے. صلوات در. یہ کیوں کہا اس نے بتائیے. صلوات در محمد. اتنا گرا سماج کاہے کے لیے؟ یہ حجاج نے ممبر سے یہ تقریر کیوں کی؟ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے نا. میری جو ہے وہ گورنری جانے نہ پائے نا دنیا کی خاطر. یہی تو امام حسین نے کہا تھا الناس عبید الدنیا. اب اسی کا بات آ گئی ہے اس نے کیا 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 ہے. سماج اتنا گرا ہے، رسول اللہ کی توہین ہو گئی، خلیفہ کو کہہ دیا گیا خیر من رسول. ایک اعتراض ہوا کہ حجاج بکواس کیوں کر رہا ہے، کسی نے ممبر سے کھینچا، کسی نے 2 ریپٹ لگایا، تو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے صاحب الناس ابھی. یہ آج مقدمتاً میں سنا رہا ہوں تاکہ اسی تناظر میں کل جب بات کوفے والوں پر نکلے تو سمجھ لیں کہ آخر کوفے والے ایسے ہوئے کیوں کہ حسین کو بلا کر کے دھوکہ کیوں ہوا. صلوات در محمد. اور
ایک واقعہ نہیں ہے اس کا. جناب نوح کا قصہ پڑھا ہے نا, جناب ایک نوح کا بیٹا نوح کے طرف نہیں تھا, پھر بھی باپ کی محبت, اولاد کی محبت, تو جناب نوح نے اللہ سے دعا کی پالنے والے میرا بیٹا. وہ آیت یہ ہے یا نوح, جواب جو اللہ نے دیا لیس انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. یہاں پھنس گیا کیس, کیا پڑھا جائے اس آیت کو, عملون یا عملہ؟ تب یہ ہوا کہ صاحب یہ کون بتائے گا کہ یہاں عملون پڑھا جائے کہ عملہ پڑھا جائے؟ تو کسی نے کہا صاحب فلاں صاحب بہت بڑے نحوی ہیں, عالم ہیں, ان کو بلائیے, وہ بتائیں گے کہ کیا پڑھا جائے, عملون پڑھا جائے کہ عملہ پڑھا جائے. ان کا بلاؤ. اب ظاہر سی بات ہے آنے میں ٹائم لگے گا, تب تک اس کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا. وہ بیچارے مولانا, اس کا جرم کیا کہ پڑھا لکھا ہے. وہ بیچارہ آیا, جب تک پہنچا تب تک یہ دربار سے چھوڑ چکے تھے, اٹھ چکے تھے. کسی نے کہا صاحب وہ عالم آ گیا ہے جس سے پوچھنا تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, جیل گر رہا ہے, کوئی جرم نہیں, جرم صرف یہ کہ پڑھا لکھا کیوں ہے. اس جاہل حاکم کے مقابلے ڈال دو جیل میں, دیکھا جائے گا. وہ بیچارہ جیل چلا گیا. یہاں روایت یہ ہے, سمجھ گئے آپ, کہا عقد الفرید جلد 5 صفحہ 37 پہ یہ ہے. اس کے بعد جو ہے وقد ارتفع الحجاج المجلس, وہ جب بیچارے جناب آئے, نحوی عالم قابل, وہ اپنی مجلس سے اٹھ چکا تھا. فحبسہ ونسیہ, جیل بھیجوا کے بھول گیا. وہ بیچارہ پڑا جیل میں. یہ ہے سماج, نسیہ, بھول گیا. حتی عرض الحجاج حبسہ بعد 6 اشہر, 6 مہینے کے بعد ایسے ہی جیل کے معائنے پر نکلا. تب اتنا بڑا عالم بند ہے, پہچانتا تو ہی ہے. اب جب معائنے پر نکلا تو اس پر نظر پڑ گئی, اس کے پاس پہنچا, کہا فیما حبس, ارے حضور جناب آپ کیسے یہاں, آپ کو کیوں جیل میں ڈال دیا گیا؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ. قال فی ابن نوح, کہنا بھیا نوح کے لڑکے کے چکر میں بند ہوں میں. اصلح اللہ الامیر فامر باطلاق, تب حکم دیا گیا کہ ان کو آزاد کر دو. سمجھ میں آیا آپ کے کچھ؟ اتنی دیر سے 45ویں منٹ میں مجلس پہنچ گئی ہے. میں نے کیا سمجھانے کی کوشش کی بیٹا, سمجھ میں آیا؟ کتنا گرا ہوا سماج تھا. ٹھیک, رسول اللہ نے اپنی محنت سے, مشقت سے, اخلاق سے, ہاں صلوات بر محمد, ایک جملہ سن لی, اخلاق سے. جناب نوح نے کتنے دن تبلیغ کی شیخ جعفر؟ قرآن نے کہا 1000 سال 50 کم الا 50 عام, 950. کتنے لوگ تھے کشتی میں؟ 80+, بس 950 سال میں. رسول اللہ نے کتنے دن تبلیغ کی؟ 23 ہے نا, 23 سال. 23 سال میں کتنے مسلمان ہو گئے؟ گنتی کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن حج کے بعد ایک ریلی ہوئی تھی غدیر کے مقام پر, وہاں 1.25 لاکھ آدمی آ گئے نا. 950 سال میں 80+, 23 سال میں لاکھوں. سبب کیا ہے کامیابی کی پیغمبر کا؟ ہماری رسپانسبلٹی کچھ ہے. کیا سبب ہے کامیابی کا؟ قرآن نے کہا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے, سخت مزاج ہوتے, ترشرو ہوتے, اس سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے. کیوں اتنے لوگ ہوئے ہیں؟ اخلاق کی بنیاد پر. فرمایا بھی ہے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی قدروں کو بلند کر. قرآن انک لعلی خلق عظیم, آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. تو اپنے اخلاق کی بنیاد پر رسول اللہ نے سماج کہاں پہنچایا, جس کی تعریف علی نے کی. ایک قصہ میں نے سنایا, پھر جاتے ہی رسول اللہ کے اتنا گر گیا سماج کہ چند دن کی گورنری کی خاطر یہاں تک کہنے والے نے ممبر سے کہہ دیا خلیفہ رسول سے افضل ہوتا ہے. یہ انتہائی پستی سماج کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سماج کیوں گرا اور اس کو اس پستی سے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟
بقیہ کل انشاءاللہ. صلوات بر محمد بس 10 منٹ بچے ہیں. جو مصائب میرا پڑھنے کا ارادہ تھا اس میں تقریباً 25 منٹ لگتے ہیں، لہٰذا اب وہ نہیں پڑھوں گا میں. حالانکہ ارادہ یہ تھا کہ کل ٹی وی ہی کے ذریعے سے ہی آپ نے جناب مسلم کے مصائب سن لیے تھے، تو میرا ایک اپنی ترتیب ہے. بقیہ مقامی لوگ جو کہتے ہیں ان کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں، چینج بھی کر لیتا ہوں، بٹ میری اپنی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دن جناب مسلم پوچھا ہم نے ان سے ہو چکا، دوسرے دن طفلان مسلم کے بچے، کل تھوڑا فضائل کم کر کے ان کو پڑھ دیں گے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے 5 محرم کے بعد تو سب سیٹ ہو ہی جاتا ہے. میں ایک اور آپ حضرات سے اس کو اگر آپ کو نہ آتا ہو کسی کو دے دیجئے، وہ کر دے، اس لیے کہ مصائب میں ذرا معیوب ہو جائے گا. جو لوگ بھی اپنا موبائل فلائٹ موڈ یا سوئچ آف کرنا بھول گئے ہوں، دستپستہ گزارش ہے کہ مصائب سے پہلے کر لیں 10 منٹ کے مصائب اور ختم و دعا. صلوات بر محمد. تو اب پھر یہ سماج کیسے اس بلندی پر جائے گا؟ ایک چیز ہم سب کو سیکھنا پڑے گی تاریخ اسلام سے، ایک چیز ہم سب کو سیکھنا پڑے گی رسول اللہ سے، ایک چیز ہم سب کو سیکھنا پڑے گی امیر المؤمنین سے، سب کو سیکھنا پڑے گی امام حسن سے، امام حسین سے. وہ کیا؟ صبر، اخلاق. گالی بھی دے دیا ہے کسی نے اگر ہم کو، تو اس وقت تک ہمارا سماج بلند نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا مزاج ڈیولپ نہ ہو جائے. چھوڑو یار، اپنے کام سے کام رکھو. رہا ہوگا کسی موڈ میں کہہ گیا ہوگا. اور جو لوگ واقعاً شیعہ کہلاتے ہیں، جو لوگ واقعاً علوی کہلاتے ہیں، تاریخ پڑھ لیجیے آپ. مالک اشتر کون تھے؟ کمانڈر ان چیف. ان کے منہ پہ تھوک دیا تھوکنے والے نے، تھوکا نہیں تھوکا، سنا ہے نہیں سنا. اور مالک کہاں چلے گئے؟ مسجد میں. دکاندار نے کہا جس کے سامنے، ابے پتا ہے کون تھا؟ کون تھا؟ کمار. اب تو اس کی حالت خراب. کہاں گئے بھاگا آیا مسجد. صاحب پہچانا نہیں، معاف کر دیا. کبھی اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں کہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگ لوں. جس دن ہمارا سماج اہل بیت کا اس طرح پیرو ہو جائے گا نا، نہ واٹس ایپ بہکا سکتا ہے، نہ فیس بک بہکا سکتی ہے، نہ 1-2 لوگوں کی نالائقیاں بہکا سکتی ہے. ہم کو اپنا اخلاق ٹھیک کر لیں، سماج بلند ہونے لگے گا. معاف کرنے کا جذبہ سیکھ لیں، سماج بلند ہونے لگے گا. چنانچہ آج میں جدھر جانا چاہے، پوری کربلا کی بنیاد کس آدمی پر ہے؟ گھیر کے لانے والا کون انسان ہے؟ اور جس کی حالت یہ تھی کہ امام حسین کچھ نہیں کرنا تھا. خدا شہید، امام نے کچھ نہیں کرنا تھا. آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب یہ قافلہ امام سے ٹکرایا ہے، سامنے آیا ہے، تو ان کی حالت یہ تھی کہ منہ سے جانوروں کی زبانیں باہر نکلی تھی. کچھ نہیں کرنا تھا میرے مولا کو، صرف ان کے حال پہ چھوڑ دینا تھا. 10 یہاں مرتے، 20 وہاں مرتے، 50 وہاں مرتے، 200 آگے بڑھ کے مرتے. نہ بھی مرتے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ حسین کو گھما کے لے آتے، ہے نا. اور پتا ہے کہ یہ دشمن کا لشکر ہے، معلوم ہے نا کہ دشمن کا لشکر ہے. لیکن امام نے کہا مشق کے دہانے کھول دیے جائیں، جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک سیراب نہ ہو جائے. پانی پی لیا، ذرا سی طاقت آئی، نماز کے بعد امام وہی آدمی سردار، ادھر چلیے. آپ بتائیے برا ماننے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مولا کیا فائدہ ان سبوں کو پانی پلا کے؟ یہی دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ کیا ہوا. عجب نہیں حسین آواز، تم ظاہر دیکھ رہے ہو نا. کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا 1000 آدمی ہیں. اب آؤ تب سمجھ میں آئے گا میں نے 1000 کو پانی کیوں پیا. سماج بلند کیسے ہوگا؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہی سردار ہے. جلدی جلدی شب عاشور ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، کیا ہوا تم کو؟ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ. اتنا دور ہٹ گیا کہ جہاں سے آواز حسین کے خیموں کی آنے لگے. سن رہے ہیں؟ ہاں. کیا؟ بچے بلک رہے ہیں العطش العطش.
اور نے کہا ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں، اور دھیرے دھیرے اس پار دیکھیے معافی اپنی جگہ ہے، معافی مانگنے کا سلیقہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ چلا تھا، احساس ہوا، کیسے سامنا کرو گے حسین کا؟ بیٹا میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو۔ بعض روایتوں میں بیٹا بھی تھا، غلام بھی تھا، بعض کہتے ہیں بھائی بھی تھا، واللہ عالم۔ میری آنکھ پہ پٹی باندھ۔ پھر احساس ہوا یہ ہاتھ حسین تک بڑھے تھے نا، لجام تک، بیٹا ہاتھ باندھ دو۔ جو سوچ نہیں سکتا وہ عمل ہے حسین کا۔ آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، چند قدم چلا تب تک لڑکا کہتا اللہ اکبر۔ یہ تعجب کا انداز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے جا کے پٹی بندھی ہے، کہنے لگا بیٹا کیا بات ہے، تکبیر کیوں؟ کہنے لگا بیٹا فرزند حسین علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں، جو دماغ میں نہیں ہو سکتی آدمی کے۔ اللہ اکبر، اب کیوں؟ کا سردار لشکر، علمدار لشکر، اللہ اکبر، اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ تیرا انداز بدلا ہوا ہے۔ کہنے لگا بابا خود بنفس نفیس حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں۔ اب پہچانا آپ نے کیا چیز ہے یہ لوگ؟ جیسے ہی بیٹے نے یہ بات کہی، کہنے لگا بیٹا جب مولا قریب آ جائے تو مجھ کو اشارہ کر دینا۔ پٹی بندھی ہے نا۔ قریب پہنچا، بیٹے نے کہا امام آ گئے۔ روایتوں میں ہے گرا دیا اپنے آپ کو۔ حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اپنے جرم کا احساس ہے، خطا کا احساس ہے کہ معاف ہونے لائق نہیں ہے، اس کے باوجود حسین استقبال کو ہے دنیا میں کوئی؟ امام نے لگایا کلیجے سے، ان تبت تاب اللہ، ہاں بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بس ایک دو جملہ کتاب کا نہیں، عقلی اور زحمت آپ کی تمام۔ حسین لے کے بیٹھ گئے۔ ایک سوال کا جواب دیجیے، کسی بزرگ سے میری لڑائی ہو جائے، میرا جھگڑا ہو جائے، میری وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا، لکھنؤ کا مکان بک گیا، فلاں ہو گیا، ضعیفی میں احساس ہوا کہ مرنا ہے، ان سے کہا ذرا چچا سے بات کر لیے بھائی، بڑی محنت سے چچا راضی ہو، کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ لوگوں نے آگے کہا مولانا آپ کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا، آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا، یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہے؟ اگر دو چار جملے کہہ دیں تو چپ رہیے گا، برا مت مانیے گا، یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہے؟ عقلی بات ہے نا۔ اب آئیے میں کربلا سناتا ہوں آپ کو۔ کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے تھے کہ ان کی نمی سے کچھ سکون مل جائے۔ علی اصغر کے لیے روایت کہتی ہے، جناب ام کلثوم کا فقرہ ہے، بھیا لے جاؤ، اما ترا کیف یتلذا، کیا نہیں دیکھتے ہو بچہ کیسے پیاس کی شدت سے منہ کھولتا اور بند کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے دوڑ رہے ہیں، العطاش العطاش، یہ ہے نا ماحول۔ اب ہو رہا، اور یہ سب کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہور کی نا۔ اور اب ہو رہا ہے تو امام کو کہنا چاہیے تھا نا مولا معاف کر دیجئے، اگر بات ہے تو کیا کہیں؟ ٹھیک ہے اور معاف تو کر دیں گے، لیکن جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو۔ اتنا کہنے کا حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا؟ ہم معاف تو کر دیں گے، سکینہ کی حالت دیکھ لو، ہم معاف تو کر دیں گے، اس خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لو، ہم معاف تو کر دیں گے، ہاتھ میں خالی کوزے دیکھ۔ اتنا حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا؟ اور ہر کے پاس کوئی جواب تھا؟ لیکن تاریخ کہتی ہے، کیا حسین کہتے؟ الٹا امام نے اظہار شرمندگی کی، اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ مولا کیا ہوا؟ کہ تم ایسے موقع پہ آئے ہو، میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں، بہت تڑپ گئے، آقا مہمان بن کے نہیں آیا، اجازت دے دیجئے اپنی جان آپ پر قربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ،
مرنے کے بعد چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے انعقاد میں جن لوگوں نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ سیام عزا میں جہاں بھی جس طرح لوگ عزائے سید الشہداء میں کوشاں ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔